مفتی صاحب پہلا سوال، جنت کے 8 دروازے کیوں ہیں اور ان دروازوں کے بارے میں بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے سارا ہی جو نظام کائنات ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے۔ جنت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، جگہ جگہ جنت کا ذکر آیا ہے۔ جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے، اور جنت میں بھی ان کے جو مراتب و درجات ہیں، بلندی ہے، ان کے اعمال اور ان کی ایمانی کیفیات کی بنیاد پر ہے۔ جتنی زیادہ ایمانی کیفیات بلند ہوں گی، جتنا زیادہ ان کا ربط و ضبط ایمانی کیفیات سے جڑا ہوا ہوگا، ظاہر اللہ تعالیٰ کے پاس بلند مرتبے پر رہیں گے۔ کہاں رہیں گے؟ جنت میں رہیں گے۔ اور جنت ایک ایسی جگہ ہے، اللہ کے نبی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ سے مانگی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعا فرماتے، اللہم انی اسألک الجنۃ ونعیمہا وما قرب الیہا من قول وعمل۔ اے پروردگار عالم، میں آپ سے جنت مانگتا ہوں اور اس کی نعمتیں مانگتا ہوں، اور وہ اعمال مانگتا ہوں جو مجھ کو جنت سے قریب کرنے والے ہیں۔ اللہم انی اسألک الجنۃ ونعیمہا وما قرب الیہا، اور وہ اعمال جو خواہ میرے اقوال کے ہوں، اعمال سے ہوں، میں وہ مانگتا ہوں جو مجھے جنت سے قریب کرے۔ اور پھر آپ اسی دعا کے دوسرے سے میں فرما رہے ہیں، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ، اور میں دوزخ سے پناہ چاہتا ہوں، وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِن قَوْلٍ وَعَمَلٍ، اور مولا ایسے اعمال سے، ایسے اقوال سے بھی میں اجتناب کی توفیق مانگتا ہوں جو مجھے دوزخ سے قریب کرنے والے ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا، اللہم انی اسألک رضاک والجنہ، اے پروردگار عالم مجھے جنت نصیب فرمائیے۔ اللہم انی اسألک الجنۃ، میں آپ سے مولا جنت مانگتا ہوں اور آپ کی رضا مانگتا ہوں، آپ کی۔ اللہم انی اسألک الجنۃ ورضاک، اے اللہ میں آپ سے جنت مانگتا ہوں اور آپ کی رضامندی مانگتا ہوں کہ آپ مجھ سے راضی رہیں۔ اور پھر آگے وَأَعُوذُ بِکَ مِنَ النَّارِ، اور میں دوزخ سے پناہ چاہتا ہوں اور آپ کی ناراضگی سے پناہ چاہتا ہوں۔ تو ظاہر ہے جنت وہ ہے جس کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام نے دعائیں مانگی ہیں، جبکہ احادیث میں آتا ہے کہ جنت میں جانے والے سب سے پہلے ہمارے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس کے باوجود آپ بار بار اللہ کی بارگاہ میں دعا فرما رہے ہیں، اللہم انی اسألک الجنۃ ونعیمہا وما قرب الیہا من قول وعمل واعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول وعمل، اللہم انی اسألک رضاک والجنہ واعوذ بک من سخطک والنار، اللہ میں آپ کی ناراضگی سے اور دوزخ کی عذاب سے پناہ چاہتا ہوں۔ تو بزرگان گرامی، جنت کس نے بنائی ہے؟ اللہ نے بنائی ہے۔ جنت کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے لیے ہے۔ ابھی اس جنت کے دروازے کتنے ہونی چاہیے وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، لیکن احادیث کے تتبع اس میں تلاش کرنے سے جو معلومات ہوتی ہیں اس میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں۔ کوئی خاص نام وغیرہ کچھ؟ ہاں، اس کے نام بھی ہیں۔ جیسے ایک دروازے کا نام ہے باب الجہاد، ایک دروازہ وہ ہے جس سے مجاہدین گزریں گے۔ مجاہدین سے مراد وہ بھی ہیں جو میدان جنگ میں باطل کو شکست دینے کے لیے، حق کا کلمہ بلند کرنے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ یہ جانوں کا نذرانہ پیش نہیں ہوتا ان کا، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ ان کو زندہ رکھتے ہیں، لیکن وہ بہرحال حق کی بلندی کے لیے اپنی زندگی لگاتے ہیں، میدان جنگ میں جاتے ہیں، جان کی پرواہ نہیں کرتے، مال کی پرواہ نہیں کرتے، آل و اولاد کا کوئی خیال نہیں رکھتے، بس سمجھتے ہیں کہ مجھے اللہ کی رضا کے لیے جانا ہے۔ ظاہر ہے وہ زندہ واپس لوٹتے تو وہ غازی کہلاتے ہیں۔ تو جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، جنگ میں کام آ گئے ہیں، وہ شہید، اور جو زندہ بچ گئے ہیں وہ غازی۔ تو دونوں کے دونوں مجاہد ہیں۔ اس کے علاوہ مجاہدین وہ بھی ہیں جو اسلام کی اشاعت کے لیے دن رات زندگی اپنی وقف کیے ہوئے ہیں، علماء ہیں، صلحاء ہیں، جو انسانوں کی تربیت کرتے ہیں، ان کے نفس کا تزکیہ کرتے ہیں۔ اللہ کے جو نیک بند ہیں، صلحاء امت ہیں، وہ علماء ہیں جو مسلمانوں کو اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں، اللہ کی توحید کے تقاضے کیا ہیں وہ سکھاتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کیا ہیں، ان کے کیا حقوق ہیں، ان کا کیا مرتبہ ہے وہ بتاتے ہیں، اسلام کیا ہے،
اسلام کے تقاضے کیا ہیں، ساری باتیں امت کے سامنے، انسانی کے سامنے پیش کرتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی مجاہد ہیں۔ بہت سے لوگ وہ ہیں جو تقریر سے جہاد میں لگے ہوئے ہیں، بہت سے وہ ہیں جو تحریر کے ذریعے سے جہاد میں لگے ہوئے ہیں۔ تو ظاہر ہے آپ زبان سے جہاد کر رہے ہیں، آپ قلم سے جہاد کریں، آپ بھی مجاہد ہیں۔ تو ایسے تمام لوگ مجاہد کہلاتے ہیں۔ مجاہدین جس دروازے سے داخل ہوں گے اس کا نام ہے باب الجہاد۔ ایک اور دروازہ ہے دوسرا، اس کا نام ہے باب الصلاح، نماز کا دروازہ۔ اسلام میں نماز کی بہت اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دن و رات میں 5 وقت کی نمازیں مسلمانوں پر فرض کی ہیں۔ یہ 5 نمازیں ہم جتنی خشوع اور خضوع سے ادا کریں گے، اللہ کی حضوری کے ساتھ کہ ہم اس کے دربار میں حاضر ہیں، ایسی حضوری کی کیفیت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں ہم رجوع رہ کر نماز پڑھیں گے تو وہ نماز حقیقی معنی میں نماز کہلائے گی۔ اور پھر وہ نماز ایسی ہوگی جو الصلاۃ معراج المومنین، نماز کیا ہے؟ مومنین کی معراج ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ جب مسلمان نماز میں اس قدر مستغرق ہوتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں رجوع رہتے ہیں، تو گیا وہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف پاتے ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں کہ اللہ سے ہم کلام ہیں، تو اتنا زیادہ قرب بندوں کا اللہ سے ہو جاتا ہے۔ تو ایسی نماز پڑھنے والے کیسے ہوں گے؟ وہ باب الصلاح سے گزریں گے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے آپ نماز ایسی پڑھو کأنک آخر من صلاتک، ایسے نماز پڑھو جیسے تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے۔ اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ اب آپ موت کا فرشتہ تو کچھ دیر میں دستک دینے والا ہے، اور اس وقت کہا جائے کہ آپ ایک 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے، تو آپ بتائیے کیا کیفیت ہوگی انسان کی۔ تو ظاہر ہے اس کیفیت کے استحضار کے ساتھ ہماری نماز ادا ہوگی۔ تو ایسے جو نمازی ہیں، اللہ کو محبوب ہیں، پسندیدہ ہیں، وہ باب الصلاح سے جنت میں داخل ہوں گے۔ اب ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم فرما دیں، نماز میں کوتاہی جن سے ہوتی ہے، غفلت ہوتی ہے، لیکن وہ پابند نماز ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، رجوع رہتے ہیں، ظاہر ہے وہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے اسی دروازے سے داخل ہو جائیں، کوئی عجب نہیں، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ اور پھر تیسرا دروازہ ہے باب الریان۔ ریان کے معنی ہے سیرابی۔ یہ روزہ داروں کے داخلے کا دروازہ ہے، جو لوگ روزہ رکھتے ہیں، جو نمازیں پڑھتے ہیں، ان کے لیے باب الصلاح ہے۔ اور فرض نمازوں کے ساتھ وہ لوگ نوافل کا بھی اہتمام کرتے ہیں، جیسے فجر کی نماز کے سورج نکلنے کے بعد 20 منٹ کے بعد ایک نماز ہے، وہ ہے نماز اشراق۔ کچھ سورج ذرا روشن ہو جانے کے بعد پڑھی جانے والی نماز ہے صلاۃ چاشت۔ مغرب کے بعد پڑھی جانے والی نماز ہے صلاۃ اوابین۔ اسی طرح ایک نماز ہے تہجد کی، ظاہر ہے تہجد کی نماز بہت اونچی نماز ہے۔ تو یہ ساری نمازوں کی ادا کرنے والے یہ سب باب الصلاح سے داخل ہوں گے۔ اور وہ لوگ بھی مثال کے طور پر ان کا دل سے تعلق، اٹیچمنٹ نماز سے اور مسجد سے ایسا ہے، وہ کاروبار میں ہے، لیکن ہمیشہ اس بات کی فکر لگی ہوئی کہ کب اذان ہوگی، مجھے کب مسجد کی طرف جانا ہے۔ جب اذان ہوتی ہے تو کاروبار سارے معاملات کو چھوڑ چھاڑ کر وہ کہاں رجوع ہو جاتے ہیں؟ مسجد کی طرف چل پڑتے ہیں۔ تو ظاہر ہے ایسے لوگ بھی گویا کاروبار میں رہنے کے باوجود اللہ کے قریب ہیں، گویا وہ اللہ کی عبادت میں ہیں، تو ایسے بندے بھی ایسے دروازے سے داخل ہوں گے۔ باب الریان وہ دروازہ ہے جس سے روزہ داروں کو داخلے کی اجازت ہوگی۔ ریان اس لیے کہا گیا ہے دروازے کا نام کہ چونکہ روزہ دار اللہ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے 12 گھنٹے، کچھ گھنٹے کم، کبھی 14-17 گھنٹے بھی بعض مقامات پر انسان بھوکا بھی رہتا، پیاسا بھی رہتا۔ اور یہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے، اس میں ریا نہیں ہے، دکھاوا نہیں ہے۔ دوسری عبادات میں ریا ہے، دکھاوا ہے، اس میں دکھاوا نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ انسان تاریکی میں ہے، بند کمرے میں ہے، جب روزے سے ہے اس کے سامنے نعمتیں ہوں گی، انواع و اقسام کے پھل پھلار ہوں گے، لیکن انسان کبھی ان کے کھانے کا ارادہ نہیں کرے گا، پانی پینے کا ارادہ نہیں کرے گا، مشروب پینے کا ارادہ نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں کرے گا؟ اس لیے کہ وہ اس کو احساس ہے کہ میں روزہ دار ہوں۔ تو گویا یہ جو روزہ ہے اس میں کوئی دکھاوا نہیں ہے، ریا نہیں ہے، اللہ کو بہت محبوب ہے، بہت پسندیدہ ہے روزہ رکھنے والے۔ اور پھر یہ روزے جو ہے ماہ رمضان کے تو فرض ہیں، اس کے علاوہ ایام 20 کے روزے ہیں، 13، 14، 15 ہر مہینے کی تاریخ کے، اور نفل روزے ہیں۔ بہرحال
روزے جو لوگ حج رکھتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے، ان کے داخلے کے لیے جو دروازہ متعین ہے وہ باب الریان ہے۔ اور پھر ایک دروازے کا نام ہے باب الصدقہ۔ یہ باب الصدقہ کیا ہے؟ چوتھا دروازہ ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جو زکوٰۃ پابندی سے ادا کرتے ہیں اور زکوٰۃ کی ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور جیسے اپنے بیوی بچوں کا حق ہے اس کو پوری طرح ادا کرتے ہیں، والدین کا حق ہے اس کو ادا کرتے ہیں، خاندان میں جو غریب غربا ہیں ان کا خیال کرتے ہیں، سوسائٹی میں سماج میں جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو آسان کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، ان کی دستگیری کرتے ہیں، ان کی مصیبت میں ان کے کام آتے ہیں، تو ظاہر یہ ایسے لوگ ہیں جو باب الصدقہ سے داخل ہوں گے۔ یہ چوتھا دروازہ ہے۔ پانچواں دروازہ ہے باب الحج۔ جو حضرات حج ادا کرتے ہیں لیکن وہ حج کیسا ہو؟ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ وَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ۔ وہ حج ایسا کرتے ہیں کہ اس میں کبھی وہ گناہوں کا ارتکاب نہیں کرتے، فسق و فجور نہیں کرتے، کسی برائی کام کا تصور ان کے دل میں نہیں آتا، بس اللہ سے اللہ ان کی لگی رہتی ہے۔ تو ایسا حج کرنے والے گویا حج کر کے ایسے لوٹتے ہیں جیسے ابھی آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ جیسے گناہوں سے پاک ہوتا ہے، ویسے وہ دھلے دھلائے پاک و صاف ہو کر لوٹتے ہیں۔ تو ایسے حاجی جو اس حج کے ثمرات، جو اس کے حج کے جو ثمرات ہیں اس پر باقی رہیں تادم زیست، یعنی جو کچھ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو فریضہ ادا کرنے سے عطا فرمائی اس کی حفاظت کرتے ہیں، تو ایسے بندوں کے لیے داخلے کے لیے کیا ہے؟ باب الحج ہے، جس سے وہ داخل ہوں گے۔ چھٹا دروازہ ہے باب الذکر، ذکر کا دروازہ۔ جو لوگ کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، لیکن صبح و شام اللہ کے ذکر میں رہتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو کثرت سے ذکر کرو، کثرت سے ذکر کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ صبح و شام مطلب ہے کہ ہمیشہ اللہ کی تسبیح اور اس کی حمد بیان کرتے رہو۔ جو لوگ اپنی زبانوں کو ذکر سے تر رکھتے ہیں ان کے داخلے کا خاص دروازہ ہوگا وہ باب الذکر ہے۔ نبی رحمت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک صحابی حاضر اور عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے، مجھے کوئی نصیحت فرمائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو اپنی دونوں انگلیوں میں پکڑ لیا اور فرمایا کہ ہمیشہ آپ کی زبان ذکر سے تر رہے، آپ کی زبان ہمیشہ وَلِسَانُكَ رَطْبٌ مِّن ذِكْرِ اللَّهِ، وَلِسَانُكَ رَطْبٌ مِّن ذِكْرِ اللَّهِ۔ کوشش کرو کہ تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ تو جو دن رات صبح کے اذکار ہیں، شام کے اذکار ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سے اذکار ثابت ہیں۔ مصائب و آلام و مشکلات میں کیا دعائیں مانگی جائیں، مصیبت زدہ لوگوں کو دیکھ کر کیا دعائیں مانگی جائیں، بہرحال ایک دعا کا بہت بڑا باب ہے اور اتنا قیمتی خزانہ ہے، اتنا قیمتی خزانہ ہے کہ دنیا جہاں کے سارے ہیرے جواہرات آپ ایک طرف لا کر ڈھیر لگا دیں، وہ اس دعاؤں کی جو برکتیں ہیں، فیوزات ہیں، اس کے سامنے وہ ہیچ ہے۔ اتنا بڑا دعاؤں کا معاملہ ہے۔ تو جو بندے دعا میں ذکر کو اذکار میں مصروف رہتے ہیں ان کے لیے داخلے کا دروازے کا نام کیا ہے؟ باب الذکر۔ اب ایک دروازہ ہے ان لوگوں کے لیے جو باب الکاظمین والغیظ والعافین عن الناس، یہ 8واں دروازہ ہے۔ وہ لوگ جو غصے کو پی جاتے ہیں، غصے کو سامنے والا چاہے کتنے بھی آپ کو غصے میں لانے کی کوشش کریں، آپ کبھی نہیں الجھتے، کبھی گرم نہیں ہوتے، بہت ٹھنڈے رہتے ہیں، کول رہتے ہیں اور پورا صبر و برداشت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اور پھر کیا کرتے ہیں؟ والعافین عن الناس، لوگوں کی طرف سے جو کچھ ظلم ہوتا ہے، ستائے جاتے ہیں اور جو تکلیف دوسروں کی طرف سے پہنچائی جاتی ہے اس پر کیا کرتے ہیں؟ ان کو درگزر کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ تو جو لوگ اپنے غصے کو پیتے ہیں اور جو درگزر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اس دروازے سے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ اجر والا گھونٹ وہ ہے کہ انسان اپنے غصے کو پی جائے۔ کیا کرے؟ اپنے غصے کو پی جائے۔ وہ جو انسان غصے کو پی جائے گا وہ بہت اعلیٰ مشروف ہے،
ساری پینے کی چیزوں میں بہت اعلیٰ چیز ہے. جب بندہ یہ اس پر کاربند ہو جاتا ہے لوگوں پہ، کبھی غصے میں نہیں آتا، غصے کا جواب غصے سے نہیں دیتا، بلکہ دوسروں کی طرف سے ظلم ہو غصے کو پی جاتا ہے، تو ظاہر ایسے لوگ، ایسے بندے کہاں سے داخل ہوں گے؟ باب الکاظمین والغیظ والعافین عن الناس، یعنی غصے کو پی جانے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے دروازہ اللہ تعالیٰ نے متعین فرمایا ہے. تو اس طرح جنت کے 8 دروازوں کا ذکر احادیث پاک کے حوالے سے آیا ہے. باقی اور کیا کیا کیفیات ہیں ہم اس عالم میں رہ کر اس کا احاطہ نہیں کر سکتے.